بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، صحت ٹھیک ہوگی، آپ کی حالات ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے چند منٹ کچھ باتیں کرنی تھی ایک اہم موضوع کے متعلق۔ میں انشاءاللہ ایک کتاب عقائد الاسلام سے کچھ باتیں اخذ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، پچھلی ریکارڈنگ میں ہم بات کر رہے تھے اس کتاب سے اور خلیفہ کے صفات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ آج ہم موضوع چھیڑیں گے ایوولوشن اور سائنس۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 بلین سے زیادہ ہے، 1.4 بلین کئی لوگ کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن اتنے مسلمان ہونے کے باوجود دہریت، جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، جس کو عربی میں الحاد کہتے ہیں، وہ تو زوریں پکڑتا جا رہا ہے، وہ تو پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 1.4 بلین مسلمز میں علماء کتنے ہیں؟ 10% ہوں گے یا 1% ہوں گے؟ چلیں اگر 1% بھی لگا لیں، 1 ملین سے زیادہ تو ہوں گے مسلم اسکالر علماء۔ تو ان کے باوجود دہریت یعنی کہ الحاد یعنی کہ ایتھیزم کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ پچھلی ریکارڈ میں ہم نے بات کی تھی، امام احمد الحسن کہتے ہیں کہ خلیفہ کے پاس خاص علم ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ امام احمد الحسن ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایوولوشن کا اسلام سے تضاد نہیں ہے، ایوولوشن کا قرآن سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن کی کئی آیات اس چیز کو ثابت کرتی ہیں، اور اس ریکارڈنگ میں ہم 1-2 آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم کو، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمان بنائے ہیں؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس میں چاند بنایا اور اس میں سورج ڈالا، چاند کو ایک روشنی ڈالی، سورج کو ایک چراغ ڈالا۔ اور آگے نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سٹیج مرحلوں میں آپ لوگوں کو پیدا کیا۔ اور آگے نوح علیہ السلام کہتے ہیں ثم أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، تو آپ لوگوں کو زمین سے پودے کی طرح نکالا، آپ لوگوں کو ثم أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، پھر آپ لوگوں کو اس میں پھر سے ڈالے گا اور اس سے پھر سے نکالے گا۔ یعنی کہ آپ لوگوں کو پودے کی طرح پہلے نکالا، پھر آپ لوگوں کو اس کے اندر ڈالے گا، پھر آپ کو پھر سے نکالے گا۔ تو نوح علیہ السلام کہاں تھے اور کن کو یہ باتیں بتا رہے ہیں؟ یہ صرف امام احمد الحسن نے ہمیں سمجھایا۔ نوح علیہ السلام کہاں تھے؟ اس وقت عراق میں تھے، اس وقت عراق میں تھے، جس کو سومر کہتے تھے پرانے زمان میں، اور اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آپ لوگوں کو مختلف مرحلوں میں پیدا کیا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نوح علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، لیکن نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد وہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد افریقہ سے گئے ہوئے تھے عراق کو۔ عراق جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا اور ایک قوم ہے، اور کون سی قومیں تھیں جو پہلے سے پیدا ہوئی تھیں، جن کو کئی لوگ نیانڈرتھل کہتے ہیں، کئی لوگ ان کو ہومو اریکٹس کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نس ناس کہا کرتے تھے، ان کو نس ناس کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو قوم تھی، نوح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے بننے میں فرق ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ نوح علیہ السلام زیادہ ایڈوانسڈ ہے، انسان تھے، ہومو سیپین تھے، جو پہلی قوم تھی وہ کم ایڈوانس تھی۔ لیکن نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ دیکھ تو لیں، دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے بننے میں فرق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگ ایک قسم کے مخلوق ہیں، ہم ایک اور قسم کے مخلوق ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین سے پیدا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو مخلوق، پہلے جو جان، جو زندہ مخلوقیں تھی زمین پہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے سیل سے بنائے، سیل۔ اس طرح انسان بنائے نہیں اترا، اس طرح انسان بنائے نہیں اترا، اللہ تعالیٰ نے سیل کے ذریعے بنایا، سیل۔ وہ پہلے سیل بڑے سمپل تھے، بڑے سادے تھے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان سیلوں کو کمپلیکس بنایا، اور آہستہ آہستہ ہر زندہ چیز ایک جگہ سے، پہلی ایک جڑ سے، ایک جگہ سے ان کی شاخیں نکلی ہیں، اور ہم اور جو دوسری مخلوقیں جو ہم سے ملتی جلتی ہیں، جیسے کہ یہ جن کو چمپینزی کہتے ہیں، جن کو بندر کہتے ہیں، جن کو گوریلا کہتے ہیں، ہم ان سے نہیں آئے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے ایوولوشن کی۔ ہم اور وہ ایک مشترک اصل، ایک مشترک جڑ سے، ایک مشترک مصدر سے آئے ہیں، یعنی کہ ادھر سے ہم میں فرق آ گیا، انسان میں فرق آ گیا، ہمارے کروموسوم میں فرق آ گیا ہے، کچھ آپس میں جڑ گئی ہیں، اور باقی جانور ہماری طرح نہیں بول سکتے۔ ہم اپنے منہ سے سانس لے سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اور بول بھی سکتے ہیں، اور یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور مخلوقوں میں نہیں ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، اس طرح آدم علیہ السلام نہیں آئے زمین میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ کے نیچے پھینکا، ایسے ہے ہی نہیں، نہ یہ سائنس کے مطابق ہے اور نہ یہ دین کے مطابق ہے۔ آل محمد علیہ السلام نے اس طرح نہیں سمجھایا ہمیں۔ لیکن یہ جو نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ تو لیں، دیکھیں تو صحیح، فرق دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین سے پیدا کیا، پھر ہمیں ادھر ہی لٹائے گا، ہم پودوں کی طرح پیدا ہوئے۔ تو یہ بات آپ کو مشکل لگے گی، لیکن بات حقیقت ہے، اور یہ محمد الحسن واحد ایک شخص ہے جو ہمیں قرآن اس طرح سمجھاتے ہیں، تاکہ قرآن اب تک اس طرح سمجھاتے ہیں کہ قرآن اب تک کوئی سمجھ نہیں سکا اور نہ کوئی سمجھا سکا، تو اور اشکالیں اٹھتی ہیں اس میں، لیکن امام احمد حسن نے تمام اشکال کے جواب دے دیے۔ ان کی کتاب وہم الالحاد ہے، ایتھیزم ڈیلوژن ہے، جو کہ عربی میں بھی موجود ہے اور انگلش میں بھی موجود ہے، لیکن اس کتاب کو بھی امام احمد حسن نے عقائد الاسلام میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ہمیں یہ باتیں پھر سے بتائی ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن اس طرح نہیں پیدا کی جیسے آپ لوگ سوچتے ہیں۔ یہ عالم، یہ دنیا ایوولوشن کے مطابق چلتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے۔ اور ایوولوشن کا مقصد کیا تھا؟ ایوولوشن کا مقصد یہ تھا کہ سب سے اچھا انسان تیار ہو جائے تاکہ وحی قبول کر سکے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب تک انسان نہیں موجود ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کو قبول کر سکیں گے، ریسیو کر سکیں گے، ان کا استقبال کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ اس خلیفہ کو ظاہر نہیں کرے گا، اعلان نہیں کرائے گا ان کا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی اس وقت تک نہیں دی آدم علیہ السلام کو جب تک انسان اس شکل تک نہیں پہنچا کہ وہ اس میں اخلاق عالیہ پیدا نہ ہو، اور پھر اگر نہ ہوتے تو پھر وحی نہیں آنی تھی۔ جب یہ اخلاق عالیہ پیدا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی اتارا آدم علیہ السلام پہ، اور پھر آدم علیہ السلام کی کہانی ادھر سے چل پڑی، اور آگے انبیاء علیہ السلام کی نسلوں میں بات چل پڑی، وحی چلتی چلتی رہی، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کو بھی وحی ملے گی۔ یہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو قرآن ایک نیا ملے گا، لیکن ان کو وحی ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو گائیڈ کرے گی۔ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ چلاتے رہیں گے، لیکن آج کے لیے ادھر بات ختم کریں گے۔ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ، ہمارے آڈیو کو سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا دین انشاءاللہ بچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔